اچھا جی، تو آج ہم نا محمد زاہد رحمانی صاحب کے ایک لیکچر کو دیکھ رہے ہیں۔ جی اس میں موضوع یہ تھا کہ یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے اسے روزمرہ زندگی میں کیسے استعمال کیا جائے، صحیح۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی شاید آپ کہہ لیں رسمی تعلیم اتنی زیادہ نہ ہو مگر ان میں شوق بہت ہے آگے بڑھنے کا۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ دیکھیں یہ ٹول روزانہ کے کاموں میں کیسے مدد دے سکتا ہے۔ اور شروع میں ہی مطلب یہ واضح کر دیں کہ چیٹ جی پی ٹی آخر ہے کیا چیز؟ ہاں یہ ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر نا ایک کمپیوٹر پروگرام ہے، ایک مصنوعی ذہانت کا نظام کہہ لیں۔ اچھا، یعنی ایک ایسا کمپیوٹر جو انسانوں کی طرح بات چیت سمجھ سکتا ہے، جواب دے سکتا ہے۔ یہ کوئی وہ جادو ٹونا نہیں ہے، صحیح، نہ ہی کوئی انسان ہے، بس ایک آپ سمجھیں بہت ہی کارآمد ٹول ہے۔ ٹھیک، تو پھر سیدھا عملی باتوں پر آتے ہیں۔ لیکچر میں روزمرہ کے کاموں کی کافی مثالیں تھیں، جیسے وہ دن بھر کا شیڈیول بنوانا۔ جی جی، یہ تو بڑا آسان لگ رہا ہے۔ ہاں آسان ہے، مگر اس میں ایک بات اہم ہے، آپ کو نا ہدایت واضح دینی ہوگی۔ اچھا، جیسے لیکچر میں بھی تھا کہ صرف شیڈیول کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ آپ تفصیل بتائیں، جیسے میرے لیے صبح 8 سے شام 5 بجے تک کا ایک سادہ سا شیڈیول بنا دو، او اچھا، جس میں کھانے اور نماز کا وقفہ بھی ہو۔ مطلب جتنی تفصیل اتنا بہتر رزلٹ۔ یہ تو زبردست بات ہے، یعنی وضاحت بہت ضروری ہے۔ اچھا، اور وہ گھر کے سودا سیلف کی لسٹ کا کیا، وہ بھی بنوا سکتے ہیں؟ یقیناً، بالکل۔ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے نا اس ہفتے کے لیے دال، چاول، چینی، پتی اور وہ کچھ سبزیوں کی ایک لسٹ بنا دو۔ واہ، یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں نا، ان میں وقت بچانے کا بڑا اچھا طریقہ ہے۔ بالکل۔ اور بچوں کے ہوم ورک کا بھی ذکر تھا، یہ تو والدین کے لیے کافی کام کی چیز لگ رہی ہے۔ جی ہاں، جیسے اگر قائد اعظم پر چند لائنیں لکھوانی ہو۔ ہاں بالکل۔ آپ بس پوچھ لیں مجھے قائد اعظم محمد علی جناح پر نہ کوئی 5 آسان سے جملے لکھ دو۔ ٹھیک، یا پھر وہ زبان کا ترجمہ کرنا ہو، اردو سے انگریزی یا انگریزی سے اردو، اچھا، یہ بھی فوراً ہو جاتا ہے۔ اس سے تو مطلب زبان سیکھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ یہ بات تو بہت اہم ہے کہ یہ سیکھنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکچر میں وہ دینی سوالات کا بھی ذکر تھا، جی، بنیادی قسم کے۔ جیسے نماز یا روزے کے مسائل۔ ہاں، مطلب عام فہم دینی سوالات کے جوابات کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی پوچھے نماز کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ صحیح، لیکن ایک بات یہاں بہت ضروری ہے، یہ یاد رکھیں کہ کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو یا اختلافی بات ہو تو اس کے لیے مستند عالم سے ہی پوچھنا چاہیے۔ بالکل، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ٹول ایک آپ سمجھیں معلوماتی ذریعہ ہے، کوئی فتویٰ دینے والا مفتی نہیں۔ بہت خوب۔ اچھا، اور لکھنے لکھانے کے کام، جیسے کوئی درخواست لکھنی ہو چھٹی کی یا کوئی اور۔ ہاں، اس میں بھی مدد مل جاتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اسکول کے پرنسپل کے نام نا بیماری کی وجہ سے 3 دن کی چھٹی کی درخواست کا ایک مسودہ بنا دو۔ اچھا، وہ آپ کو ایک بنیادی سا خاکہ دے دے گا، پھر آپ اسے اپنے حساب سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس سارے عمل میں نا مجھے سب سے اچھی بات یہ لگ رہی ہے کہ بات چیت کا انداز بہت ہی سادہ رکھا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکچر میں بھی یہی تھا کہ جیسے کسی دوست سے بات کر رہے ہوں ویسے ہی اردو میں پوچھ لیں۔ بالکل، بس خیال یہ رکھنا ہے کہ سوال واضح ہو، مکمل ہو، مبہم یا آدھا ادھورا سوال نہ ہو۔ جیسے وہ مثال تھی نا، صرف ٹائم ٹیبل لکھ دیا۔ ہاں، اس کے بجائے بتائیں کہ کس کے لیے، میٹرک کا طالب علم ہے، کتنی دیر کا چاہیے، صبح 8 سے شام 6 بجے تک۔ صحیح۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان سے اس ٹول کی جو افادیت ہے نا وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، لیکچر میں ایک اور بھی دلچسپ پہلو تھا، وہ تھا کہ اسے ذاتی مددگار یا مشیر کے طور پر استعمال کرنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک زبردست نکتہ تھا۔ جیسے آپ روز رات کو سونے سے پہلے اس سے پوچھ سکتے ہیں، اچھا، کل کا دن بہتر بنانے کے لیے مجھے کون سے 3 کام لازمی کرنے چاہیے؟ واہ، یا مجھے اپنی پیداواری صلاحیت مطلب پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے کچھ ٹپس دو۔ اچھا، تو اس طرح یہ آپ کو منصوبہ بندی میں اور تھوڑی خود احتسابی میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ زبردست۔ یعنی اگر سمجھداری سے استعمال کریں تو یہ صرف کام ہی نہیں نمٹاتا، بلکہ ذاتی ترقی میں بھی ایک طرح سے مددگار ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ جیسے ایک استاد، ایک مشیر اور ٹائم مینیجر سب ایک ہی جگہ پر۔ جی، لیکچر کا جو لب لباب تھا نا وہ یہی تھا کہ یہ ٹول خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت طاقتور ثابت ہو سکتا ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں،
آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بھلے ان کے پاس وہ رسمی تعلیم کے زیادہ مواقع نہ رہے ہوں؟ تو خلاصہ پھر یہی ہوا کہ چیٹ جی پی ٹی اگر سوچ سمجھ کر اور واضح سوالات کے ساتھ استعمال کیا جائے تو روزمرہ زندگی کے بہت سے چھوٹے بڑے کاموں میں ایک بہترین، ایک کارآمد ساتھی بن سکتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں نا ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ جی۔ اگر کوئی شخص منصوبہ بندی کرنے، نئی چیزیں سیکھنے اور روزمرہ کے مسائل حل کرنے کے لیے اس طرح کے ٹول کو مستقل طور پہ مطلب ریگولرلی استعمال کرنا شروع کر دے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی صلاحیتوں پر، اس کی خود انحصاری پر اور مسائل کو دیکھنے کے اس کے اپنے انداز پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، کیسے تبدیلی آ سکتی ہے اس میں؟